ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سن 1445 ہجری ماہ ربیع الثانی دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ربیع الاول دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد، آپ دی ولادت دا مہینہ ہے۔ آپ دی ولادت اور بعثت دا مقصد امت اسلامیہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ سے فرمائے کہ میں اپنے رسول دی زندگی دے وچ اسوہ حسنہ تواڈے واسطے بنایا، اچھا نمونہ، بہترین نمونہ تواڈے واسطے بنایا۔ تساں کہیں بھی بے کو دیکھتے اپنی زندگی نہ گزارو،
میں محمد کو دیکھتے اپنی زندگی گزارو، کہیں بے دے نقش قدم تے نہ چلو، میں محمد دے نقش قدم تے چلو، اتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نال محبت کر گن سے۔ اللہ کی محبت یہ اصل دے اندر شناخت مومن دی، یہ پہچان ہے مسلمان دی، اللہ دی محبت۔ جیڑا پکا تے سچا مومن ہے، سب تو زیادہ اندے دل وچ محبت اللہ سے دی اس۔ دنیا دے اندر انسان اپنی اولاد واسطے کیا کچھ نہیں کرے گا، انسان اپنے پیو ماں واسطے کیا کچھ نہیں کرے گا، اپنی برادری اپنے خاندان واسطے سب کچھ کر گزر دے۔ اساڈے خان سردار ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر وڈیرے یہ اپنی سیاست کو بچاون واسطے، اپنے ووٹر واسطے، اپنے ووٹ واسطے، انہیں کو اپنے دین تے ایمان دی قربانی جو دیونی پوے دے رہے ہیں۔ لیکن مومن دی سب تو وڈی شناخت، علامت، تشخیص ہے کہ مومن وہ سے جن دے دل دے اندر سب تو زیادہ اپنی اولاد کنوں، اپنے والدین کنوں، اپنے خاندان کنوں، اپنی مال کنوں، اپنی جائیداد کنوں، اپنی سیاست کنوں، اپنے ووٹ کنوں، سب تو زیادہ اپنے دل دے اندر اللہ سے دی محبت ہوئے۔ اگر کہیں بندے دے دل دے اندر یہ گال آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے دین اسلام تھا ایک کچھ عہدے، لیکن اتنا برادری آ گئی ہے، مجبوری آ گئی ہے، فلاں شے تھی گئی ہے، خاندان آ گئے، پیسہ آ گئے، کاروبار آ گئے، وہ ڈنڈی بنڈی مار چھوڑے تو اتوں لگدا ایویں ہے کہ ان دے دل دے اندر اللہ سے دی کامل محبت کوئی نہیں۔ ان دی دوسری مثال ہی میں سمجھو، اگر کہیں انسان نال محبت تھی وجے، سارے نوجوان اپنی جوانی گزریو محبت دے لمحات کنوں، کہیں مرد نال محبت تھی وجے، کہیں عورت نال محبت تھی وجے، وہ انسان پاگلیں علی کار دستے، وہ اپنے محبوب دا دروازہ جو مل وجے، دروازہ جو نیک گنے، ان دا پچھاواں نیک گنے، وہ دے دل میرا بڑا خوش تھی گئی سی، میں کو اج محبوب دا دیدار تھی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی فرمان ہے، حبک الشیء یعمی و یسم، آپ نے فرمایا کہیں شے دی محبت انسان کو اندھا تے بوڑا کر دینی ہے، یعنی اونی محبت ہے جوندا پیو آ کے وہ پاگل آ سارا پیسہ ہی تے لٹائی وینی، خرچ کیتی وینی، اس کو کشا کہنے ضروری۔ دنیا آکھے کہ یار ایک ایسا بے وقوف ہے، کیرے بندے نال دل لاتی کھڑے، نہ وہ کانے کنوں کشا سن دے ان دے بارے، نہ وہ اکھی کنوں کوئی اپنی عزت ذلت دے دے، ایسی محبت۔ لیلا تے مجنو عام ایک واقعہ سنیا اس میں، لیلا تے مجنو نہ انہیں دے بے ہن تے
مجنو کوئی وجہ مجنو کا نام کیس آ کیس، یہ کہیں لڑکی دے پیچھو پاگل تھی گیا، ہر ویلے ایک اوندا خیال اوندا خیال اوندا خیال، اور جی میں بکھے کنوں کہیں پوچھا ڈو تے ڈو کتنا تھے دینوں آگے 4 روٹیاں، او کو جیری وی گال کرو اتھیں اندے زبان دے اندر اندے دل دماغ چ لیلا آوے، کیونکہ اندر محبت ہے۔ اندر پیو اندے واسطے دعائیں کرویندا رہ گیا، او کو منتا کریندا رہ گیا، سمجھیندا رہ گیا کہ وہ بے وقوف آ۔ او کو لیلا لوگ ہی وجہ کنو سرے دن کہ لیل دا مانا ہوندے رات، رات ہوندی ہے کالی، اے لڑکی بھی کالی ہے، تو کالی رنگ دے پیچھو مردی لیلا دے پیچھو پاگل تھیا ودیس، بے وقوف آ، سمجھ کچھ رکھ۔ ولو جواب دینا کہ تسا اپنی اکھ نال لٹھے، میری اکھ نال دیکھو۔ ایک جڑے زور مسائیں کو پیو گھن گئے خانہ کعبہ دے وچ، حرم شریف وچ، خانہ کعبہ سامنے ہا، او کو آکے منگ دعا، پترا وہاں کے کیا منگا، وہاں کے ہاتھ کھڑے کر، وہاں کے ہاتھ کھڑے کی دن، وہاں کے منگ دعا، اللہ سیاں میرے دل وچوں لیلا دی محبت کٹ دے، اور پیو آ کے اے آکھ او والا کہ اللہ سیاں میرے دل وچ لیلا دی محبت مزید پختہ کر دے۔ یعنی دیکھو پوری دنیا کو پاگل سرین دیے، پیو کو حرم وچ گھنتے وینا پہ دعا مانگ جو میری دل چوئی دی محبت ختم نہیں وے، لیکن او تیاری کہ نہیں شاید۔ اج دنیا دے تساں کئی لوگ ڈٹھے ہو سنوے، اے بچوئی سال 2 سال پہلے ایک کالج دے اندر لڑکا تے لڑکی محبت کرنے ان شادی پیو ماں انکار کر دیتے، انہیں گولی مار دیتی ایک بے کو۔ لڑکی اپنی عزت برباد کرتے چلی ویندی ہے، والدین دی عزت برباد کرتے چلی ویندی ہے۔ کوئی محبت کوئی شے، حبک الشیء یعمی ویسم، کہیں شے دی محبت نبی سی فرمائے انسان کو اندھا بھی کر دیندی ہے تے بوڑھا بھی کر دیندی ہے۔ اسلام دا تقاضا ہے، ایمان دا تقاضا ہے کہ مومن دے دل دے اندر سب تو زیادہ محبت اللہ دی ہوگی۔ اگر اللہ دی محبت اندے دل جو سے وہ کہیں ہر شے کو ٹھکرانے سے، سامنے اباؤں سے ٹھکرانے سے، سرداروں سے ٹھکرانے سے، برادریوں سے ٹھکرانے سے، پیسوں سے ٹھکرانے سے، اگر پیسے اللہ دا حکم ایڈو ایک پاسو پیسہ ہے، وہ پیسے کو ترجیح دے دے، ولس اے نہ اکسوں کہ انہیں دل چلا تے اللہ دے رسول دی محبت ہے۔ اسا اگر اسا سارے کٹھے تھی تے اپنے دل سوچوں کیا سارے دل دے اندر اللہ تے اللہ دے محبوب دی محبت ہے؟ دنیا دی انہیں محبتیں دے واقعات کو بھی سامنے رکھوں کہ انہیں تک کہیں دی محبت چاہتے اپنے آپ دی زندگی دا خاتمہ کر دیتے، کہیں دی محبت چاہتے اپنے آپ کو پاگل سنواونا برداشت کر دیتے۔ اسا آدھو بھی اسا اللہ دی محبت سارے دل چے، نبی دی محبت سارے دل چے، تے آخر سنت عمل کیوں نہیں تھی نہ پیا؟ اللہ دے حکم تے عمل کیوں نہیں تھی نہ پیا؟ میلاد دے واقعات بڑے دھوم دھام نال بیان کرے نو، مارکیٹاں سجے نو، گھر سجے نو، اور اتنی محبت دا اظہار کرے نو جو سینے دے ہوتے جتی دا مبارک دا نشان لے نو، لیکن آخر ہوں محبوب نبی دی جتی دا نشان دا سینے تے لے نو، تے عملی زندگی اچ کیوں سنت تے عمل نہیں سے کرے دے؟ ایکو کیویں ایسا محبت آکسو؟ ایک اللہ والا بزرگا وہ ایک جاتے بیٹھا اور وہ ایک زبان دے ہوتے انہیں جملہ وہ بار بار کو دہرے نہ بیٹھا، بار بار دہرے نہ بیٹھا، تو میرا اللہ کہنوی میں تیرا آکھیا کیوں منا؟ اور نہ کوئی بندہ سامنے بیٹھے نہ کوئی شے سامنے گئے، وہ کہ تو میرا خدا نے بھی میں تیرا آکھیا کیوں منا، تو میرا خدا نے بھی میں تیرا آکھیا کیوں منا، تو میرا خدا نے بھی میں تیرا آکھیا کیوں منا؟
سارے لوگ کٹھے تھی گئے بھی یہ خدا دا انکاری ہے، خدا صاف ظاہر سامنے تو ہوں کوئی کہہ نہیں بیٹھا. اندر وچوں شاید ایک اپنے آپ بندہ سیاح سمجھدا اوہ تے درخواست لکھی عدالت دے بھی اے بندہ اللہ دی توہین بیٹھا کریں دے، اللہ کو خدا نہیں منے دا، اللہ کو دا آکھیا نہیں منے دا. عدالت جو اہلکار ہیں وہ کو پکڑ گئے. جج پوچھے ہاں بھائی کیا بیٹھا دا میں کہ میں دا بیٹھا ہوں بھی میرا نہ تو میرا خدا ہی نہ میں تیرا آکھیا منے سو. وہاں کہ کہیں کو بیٹھا دا میں کیا تیرا مطلب ہے، کیا تیرا مقصد ہے؟ وہاں کہ میرا نفس تقاضا کرے نہ پیا، میں کو بار بار تیار کرے نہ پیا، آدھا پیا جو گناہ کر. میرا نفس بار بار میں کو تقاضا پیا کرے نہ کہ تو گناہ کر. میں ہوں اپنے نفس کو خطاب کرتے مرے نہ بیٹھا آدھا بیٹھا کہ تو میرا خدا نہیں بھی میں تیرا آکھیا کیوں منا، میں کیوں گناہ کرا؟ جڑا میرا رب ہے میرا خدا ہے وہ میں کوئی گناہ نہیں کرنے دا، بل میں کیوں کرا؟ تو میرا خدا تو نہیں بھی میں تیرا آکھیا منا. اگر ہر انسان ایہو جہی محبت اپنے دل وچ اپنے رب دی بناوے تو ول او پکا مومن ہے. ایک بندہ آگے وہ کہ جی میں فلانی کمپنی کی نو آیا، اسٹیٹ لائف کی نو، بیمہ پالیسی کی نو، انشورنس تساں کرواؤ تو آپ کو اتنا مفاد مل سے. مومن دے دل چوں ڈٹھا ویسے پیسے کو پیارا کریں دے یا خدا دے حکم کو پیارا کریں دے. عورت بڑی جوڑی تیار لکی چھپی کمرہ الگ ہر شے مل دی ہے، وہ کو زنا کرن دا موقع ہے. ہون اندے واسطے امتحان ہے، اندے دل ڈٹھا ویسے کہ اگر وہ زنا کریں دے اندے دل چ خدا دی محبت نہیں، اگر خدا دی محبت ہے تو زنا کے نو پرے تھی ویسے. ایویں جیڑا گناہ بھی ہے، شراب پیون ہے، غیبت کرن ہے، جتنا بھی گناہ ہے، گناہ کنوں بعض ایک چیز کر سکتی ہے وہ ہے اپنے دل وچ اللہ سے دی محبت سب تو غالب ہو. ابا آگے وہاں کے پتر تیری شادی کرنے پیوں داڑھی منوا سٹ، برادری آ گئی ہے داڑھی منوا سٹ، پتر تیری شادی کرنے پیوں دول نغارے جھمر مراسی سارے ہو سن. ہوں اتھاں او بندہ آکھے خبردار لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جتا خدا دی نافرمانی تھی نہیں پئی ہوئے اتھاں پیو دی بھی اطاعت جائز کوئی نہیں، اتھاں برادری دی بھی اطاعت جائز کوئی نہیں، اتھاں خاندان دی بھی فرما برداری کرن جائز کوئی نہیں. ڈٹ وجہ بندہ ایکو آدم بھی ایندے دل وچ خدا دی محبت ہے کہ این ہر شے کو ٹھکرا دیتے اللہ سے نے مقابلے دے وچ. تن نبی سہی دے آون دا آپ دی بیست دا آپ دی ولادت دا مقصد ہی ہوا کہ انسان دے دل وچ خدا دی محبت آوے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب اپنی امت کو نسا دو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہدو فتبعونی میں محمد دی پیروی کروں. یحببکم اللہ، اللہ تمہاری نال خود محبت کرے سے، اللہ تمہارے نال خود پیار کرے سے. دوسری چیز میں محبت دی ایک مثال اللہ سے میرے ذہن وچ پاتی ہوں. اساں اتھا جمعہ پڑھن آئے ہوں، جلسہ پروگرام دین دا علم دا بیان جلسے دا اعلان کہ سی رات دے 11 بجے جلسہ ختم تھی ویسے وہ 11 جو تھے نا وہ لگے پہ دعا دے وچ نہیں بیٹھا. جمعہ دا اعلان بھی اسا پونے لو تقریر ختم کریں تو 9 بجے سارا جمعہ پڑھیج ویسے
تو 4 جہیں تے وہیں تے دسائے مولوی صاحب آج 2:15 جمعہ پڑھا ہے، لیٹ کر دیتی ہے، اتنا ٹائم دی پابندی کہیں نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، شاید این بندے دے دل وچ ٹائم دی پابندی ہو سے ہر جاتے کرے نہ ہو سے۔ ایو بندہ جیڑا بندہ نماز تے آئے تے 15 منٹ لیٹ تھی گئی ہے تے 1800 بندے کو سنوائے، شادی تے گئے، ٹائم لکھیا پیا کارڈ دے ہوتے 1 بجے دعوت ولیمہ، 1 تھی گئے، 1:30 تھی گئے، 2 تھی گئے، انہی زبان گنگی ہے، کیڑے پہ گئے، بولے دے ہی نہیں۔ جو اتنا 10 منٹ لیٹ تھی مولوی صاحب شادی تے کیوں نہیں بھی بولے دا، دعوت ولیمے تے کیوں نہیں بھی بولے دا، جو بھی 10 منٹ اتے تھی گئے نا تو میں ویدہ پیا بے جانے میں شادی کہنا بھگتے سا، گھنٹہ لیٹ تھی گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، 2 گھنٹے تو آج کل مسٹ یقینی ہے، اسے بھی کہیں جاتے من پھنس دوں کوشش کرنوں بھی شاید نہ بنو، لیکن کتنے بننا پم دے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو لیٹ تھی ونے شادی دعوت ولیمہ وچ کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ اگر میں اتھا گال کرے نا میرا دوست ناراض تھی ویسے، میں اتھا گال کرے نا میرا بھرا ناراض تھی ویسے، چلو شادی خوشی دا موقع ہے، بھرا دی محبت ہے، دوست دی محبت ہے، این وجہ کہ 2 گھنٹے لیٹ برداشت کر گئے، اتھا تا اللہ دے گھر چ بیٹھا نماز دی انتظار چ بیٹھا، اتھا کیوں بول پہ؟ کیا سمجھوں جو بھی دل چ خدا دے گھر دی محبت کوئی نہیں، سیدھی گال۔ اگر وقت دی قدر ہے تو ہر جاتے پوری کرو، وقت دی قدر ہے، جی میں مسجد چلے دو، میں شادی حالے چلو، اتھا ہی بائیکاٹ کرو، اتھا بائیکاٹ نہ کرنا، اتھا بائیکاٹ کرنا والا درس دیونا بھی وقت کی پابندی، یہ منافقت ہے، یہ خدا دی محبت نہیں۔ یحببکم اللہ، تسا اتباع محمد کرو، ول اللہ تہارے نال خود محبت کرے سے۔ اور اتباع محمد کیا شے؟ اندے وچ ایک چیز میں عرض کرے نا، کچھ چیزاں ایسے ہیں جن کو آج دنیا گناہ دی لسٹ چوئی خارج کر لیتے، گناہ دی لسٹ چوئی۔ چلو ایک تو او بندہ ہوتا ہے نا جڑا انسان سمجھ دے یار میں گناہ کرے نہ پیا، میں یا تساں او کو اللہ کدیں نہ کدیں توبہ دی توفیق دے رہے، وہ سمجھ دے میں گناہ کرے نہ پیا۔ ایک بندہ گناہ بھی کرے تے او کو گناہ ہی نہ سمجھے، وہ تو کدیں توبہ نہ کرے سے۔ مثلا شلوار کی ٹینک نو تلے، آج ہر دوجے بندے دی شلوار کی ٹینک نو تلے، کوئی کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، زیادہ کنو زیادہ جرا نیک بندہ ہو سے اور نماز لے اتے کر کھڑے سے، بس اگے پیچھے وہ دین اسلام، حالانکہ ایک نماز دا مسئلہ خاص تھا کوئی نہیں، یہ تو عمومی مسئلہ ہے۔ نبی سے فرمائے ما اسفل من الکعبین، جیڑی چادر یا شلوار نال گٹے دا حصہ لکیا پیا ہو سے، او چمڑے دا حصہ، او جسم دا حصہ، او پیر دا حصہ جہنم دی بھائے جل سے۔ تبلیغی جماعت والے بیچارے ستھن اتنے کریں دیں سنت دے مطابق، اساں اندے اتنے تان کریں دیں، اندے اتنے تان تے طنز کریں دیں۔ تان تے طنز دا کیا مطلب ہے؟ جو اساں ای چیز کو گناہ ہی نہیں سے سمجھا، تے جیڑی چیز ہوئے گناہ تے انسان گناہ ہی نہ سمجھے، وہ بڑے خطرناک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ بڑے نیا، ایک بندے کو ڈٹھے نے ان دی چادر شلوار گٹینگ نو تلے، آپ نے وہ کو تنبیہن صافی چو کڈھے فرمایا وانج وضوئی ولا کر دوبارہ نماز پڑھ۔ اصل تو صحیح کو گناہ دی لسٹ چو خارج کر دیتے،
سارے دل دے اندر اللہ تے اللہ دے محبوب دی محبت ہونی چاہیے. ولادت دے واقعات آپ دی شان آپ دی عظمت بیان کرن دا مقصد ہی ہوئے. نمبر 2 گانا ہے. گاونے کو اساں گناہ دی لسٹ چو خارج کر چھوڑے. کار چ بہو گانے چلتے پن، ٹریکٹر تے بہو گانے چلتے پن، گھارے چاؤ گانے چلتے پن، موبائل تے گانے چلتے پن، دکان چ گانے چلتے پن. سی برکت نہیں تھی. نبی سی فرمائے الغناء ينبت النفاق. ایک گانا بجاونا دل دے وچ منافقت کو اگا دے دے جیویں زمین چ سبزہ اگ دے. جہاں انسان گانے سن دے وہ دل وچ منافقت اگدی ہے. منافقت دا کیا مطلب؟ دل وچ کفر تے باہروں اسلام، دل وچ کچھ ظاہری کچھ ای ہویا سا مسلمانوں دا. دل وچ سارے گناہ کفر شرک ظاہری طور تے سا مسلمانوں. جڑی چیز منافقت کو پیدا کریں دی ہے وہ ساری روح دی غذا ہے. شادی حال وچ ونجو دعوت ولیمہ گانے، ایسی سارا سنگر ہے، قوم دا بڑا اثاثہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دنیا تے آیا ہی گانے بجاونے کو ختم کرنا. اساں کے روح دی غذا ہے. اور ایک گناہ دی لسٹ چو خارج کرن دا سب تو بڑی دلیل نشانی یہ ہے کہ کتھیں جو گانے بس جو گانے چلتے پہ ہوندے 60 بندہ بیٹھا ہوندے 60 چو ایک ہی کہنی روکن لا یار مہربانی کری کو بند کر دے. ایک شدہ کوئی صوفی مسلمان آ ویندے او روکن لا تو ہوں کو ڈرائیور نہیں آتا کہ یار تو چپ کر بے میں کو نیندر اندی ہے یا نیندر واسطے مسئلہ ہے بیا سوارے اٹھی پوندے. او کون ہے؟ مسلمان. جائیں ویلے کئی چیزاں گناہ ہوئن تے او گناہ ہی نہ نظرن اے مسلمان واسطے بہت خسارے تے گھاٹے دا سودا. تریجا گناہ بے پردگی. ہکا حویلی سوت اتھائیں، بلیر اتھائیں، بسات اتھائیں، ڈیر اتھائیں، سالی اتھائیں، بھابی اتھائیں. ایک بے دیر 24 گھنٹے متھے ہی لگنے، ایک میں نل گپ شپ ہی ہے، ایک میں نل بے پردگی بھی ہے. کئی ایک بندے کو اللہ ہدایت چلے ہوئے وہ قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ سوتر ملیر مسات ڈیر سالی کنو پردہ ہے وہ آخی نہیں دیتا اکسن تو نکل ونج گھر کے نو صوفیہ. یہ ان کو گھروں کٹھن لے کون مسلمان گویا اسادہ اے مخلوط ماحول مخلوط معاشرہ جتنا سوتر ملیر مسات ڈیر سالی کنو پردہ ہی دا تصور ہی کہنی ایک گناہ ہی نہیں سے سمجھا. ایک گناہ دی لسٹ جو خارج تھی گئے. پردہ یار ایک ہی میں آگے پردہ یہ سوتر کنو پردہ ہے، ملیر کنو پردہ ہے، سالی کنو پردہ ہے، ڈیر کنو پردہ ہے، بھابی کنو پردہ ہے. ایمان والو اساں لکھ میلاد پڑھواؤں، لکھ نبی سیدی شانہ تے تعریفاں پڑھوں، آپ دے زندگی دے مطابق عمل نہ کروں، آپ دے دسائے ہوئے احکامات تے نہ چلوں، سا کو شان بیان کرن دا کوئی ثواب نہ مل سے. اللہ فرمایا اگر تسا اللہ نال محبت کرنا چاہدو اتبعونی، محمد سیدی تابع داری کرو. تابع داری ادن نقش قدم تے چلن کو. دھی بہن دا حق اساں کھا دی پیو، مسلمان بنے ہو صف اول دے نمازی ہو، بہن کو حق کیسے دے دے، دھی کو حق کیسے دے دے. گویا بے پردگی ایسی ہے کہ گناہ بھی ہے اور مسلمان کو گناہ دی لسٹ چو خارج کر چھوڑے. داڑھی منواونا ایسا گناہ ہے، کبیرہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ فرض ہے داڑھی رکھاون. داڑھی منواونا مٹھ کنو چھوٹا کراونا کبیرہ گناہ ہے. اساں کو گناہ دی لسٹ چو خارج.
دسو جتنا یہ داڑیاں منہ دیکھنے حمام والے مسلمان ہیں، کہیں انہیں گناہ سمجھتا جو کہیں کو انہیں آکھیا ہو یار میں داڑھی نہیں منہ دا، یا کوئی ایک حمام تے نہیں ہوئے جڑا کہ یار اتنا میں شیو کہنا کرے سا یہ گناہ ہے؟ کوئی گھر جو ایک بندہ ہونے داڑھی والا، آؤ میں تو کو دو چار چیزاں ہی دے بارے دساواں۔ ایک ہی میں فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑا سنت ہیں مستحب چیزاں ہیں، مثلا اثر تو پہلے والا 4 سنت ہیں، کدیں آپ نے پڑھیں کدیں نہیں پڑھیں، اجازت مل گئی چلو بھی رخصت ہے پڑھ کے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فجر کا سنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دیتی ہے، کدیں نہیں چھوڑیا بغیر عذر دے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے نو گھنتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک نبی ایسا نہیں آیا جنہیں داڑھی ایک مشت کنو کم کرائی ہوئے، ایک نبی بھی نہیں آیا۔ اگر داڑھی ایک مٹھ کنو کم کرن دی اجازت کتھیں نہ کتھیں تھوڑی بوتی ہوئے ہاں، ایک قد نبی تا کوئی نہ کوئی رخصت دے وے ہاں، داڑھی کٹواوے ہاں چاہے ایک مٹھ کنو کم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے تھی تے پیشاب کیتے، کیوں؟ ایک دفعہ کیوں؟ تاکہ میری امت دے معذور لوگیں کو، بیمار لوگیں کو اجازت مل وجے، جو بھی اگر ایویں مجبوری ہوئے تو تساں بھی کھڑے تھی تے پیشاب کر سکدو۔ جہاں نبی کھڑے تھی تے پیشاب کرن دی اپنی امت دی سہولت واسطے اجازت دے سکدے، اللہ ایک نبی کنوں تا داڑھی منوا تے اجازت دے دے بابا رکھو رکھو نہ رکھو تا کوئی گناہ نہیں۔ سارے نبی داڑھی والے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 1,44,000 صحابہ ہیں، 1,44,000 صحابہ وچوں ایک صحابی ایسا نہیں جنہیں 4 انگل مشت کنو کم داڑھی رکھی ہوئے۔ یار ایک صحابی کنو تا کوئی ہو جا واقع آوے ہاں کہ آپ نے داڑھی کٹائی ہے یا منوائی ہے، ول بھی آنکھوں ہاں کہ یار اجازت ہے گنجائش ہے۔ نبی سارے داڑھی والے، صحابہ سارے داڑھی والے، مسئلہ سادہ ہے کہ رکھو ثواب ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، کسرا دے قاصد ہے سفیر جن کو اساں تو آج سڑے دوں، ایسی فلاں ملک دا سفیر ہے، فلاں ملک دا سفیر ہے۔ وہ سفیر آگے نبی سے انہیں چہرے دے دیکھتے اپنا منہ موڑ گیا۔ آپ نے انہیں کہ پوچھا اوے کاکا تو آپ کو کہیں کہ داڑھی مناؤ؟ انہیں کہ ساکو ساڑے رب کسرا نے حکم دیتے جو اسا داڑھی مناؤ۔ سونے محمد سے فرمائے میکو تا میرے رب حکم دیتے کہ میں داڑھی بدھاواں۔ ہن کسرا دے رب دا حکم ہے داڑھی منواونا، محمد سائیں دے رب دا حکم ہے داڑھی رکھواونا۔ جڑے لوگ داڑھی منوے نے ایک کسرا دے رب دی مننے پہ یا محمد سائیں دے رب دی مننے پہ؟ اسا کو کسرا نے پار پجاونے یا سونے محمد سائیں دی شفاعت نے پار پجاونے؟ عمل تا سا کسرا دے رب دی پیروی دی کرنے پیوں۔ مسلمان دے دلے چلا دی محبت کے نا او رب نہیں، رب ساڈا اللہ ہے، وہ ساڈا رب ہے جڑا محمد سائیں دا رب ہے، اور وہ داڑھی ودھاون دا حکم دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے دی ایک جماعت بنائیے جیڑی دی ڈیوٹی ہے وہ ایک تسبیح پڑھ دیں، ایک تسبیح ان دی ڈیوٹی ہے۔ وہ کیڑی تسبیح ہے؟ سبحان الذی زین الرجال باللحا والنساء بالزوائد۔
پاک اوزاد جینے مردیں کو داڑھی نال زینت دیتی ہے تے عورتیں کو والے نال زینت دیتی ہے. وہ یہ تسبیح پڑھتے رہے بنا. آج کل تو بیچارے پتہ نہیں فرشتے یہ تسبیح اللہ سے بدلوا چھوڑیے، اکثریت داڑھی مونن، جبکہ فرشتے اللہ دی طرفوں اے تسبیح گھنتے ہیں. اللہ نے بھی مرد دی زینت داڑھی بنائیے، فرشتے بھی داڑھی کو مرد دی زینت قرار دینے. اسا کہ نہ اسا داڑھی نہیں سے رکھیں دے، اے تا بدصورتی ہے نعوذ باللہ مرد دی. فقہائے کرام نے عربی دے اندر جتھا بھی لکھے داڑھی مننے کو مخنث قرار دیتے. اساں جے کو ہیجڑا سرینو نا اندے واسطے عربی دے اندر دو لفظ استعمال تھی دے، ایک خنسا ایک مخنث. خنسا وہ کو آجن جے کو اللہ سے ہی درمیانہ بڑھا ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. مخنث وہ کو آجن اللہ سے ہی کو مرد بنائے لیکن او آدھے نا 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 میں عورت ہوں، میں عورت ہوں. اللہ سے کو آپ عورت بنائے وہ نا میں مرد ہوں. اللہ سے مرد بنائے وہ نا میں زبردستی عورت ہوں. پیچھے او جی میں عورت دی داڑھی کہنے وہ بھی منواون دی کوشش کریں دے. فقہائے کرام نے عرب دے اندر جتنا بھی پرانے عربی دے کتاباں پڑھو داڑھی مون کو انہیں مخنث قرار دیتے کہ زبردستی عورتیں نہیں صافت شامل تھی من چاہ دے، جبکہ عورت نہیں ہے مرد ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بلکہ علماء کرام نے مسئلہ لکھے یہ داڑھی اتنی زینت ہے انسان دی کہ اگر کوئی بندہ مرد دی داڑھی منے اور ایجے طریقے تے منے کہ او وال جاویں نہ، جی میں آج کل کوئی کیمیکل ہے پہ ہونن کہ وہ ولا دوبارہ وال نہ جاویں، ایجے طریقے تے مرد دی داڑھی من کی دیس. تب فقہائے کرام نے مسئلہ لکھے کہ این شخص نے مرد دی سب تو وڈی زینت کو ضائع کی تھے، ایندو تے جرمانہ 100 اٹھ جڑی قتل دی دیت ہے، قتل دی دیت بھرے جو ای مرد دی زینت کو چٹ کر دیتے، ضائع کر دیتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے 15,000 جادوگر ہے. انہیں کہ جادوگر ہے، فرعون نے آکے بھی جادوگر سلوو انہا مقابلہ کرے سن. جادوگر انہا تے موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ تھا، لیکن وہ جائے ملے آئے تو شکل موسیٰ علیہ السلام علی کار بناتے ہیں، سر تے پگڑی داڑھی ہاتھے چاسا. جائے ملے وہ ہرے انہیں آتے پہاں بدھیاں موسیٰ علیہ السلام دے کو آتے معافی منگی، کلمہ پڑھیا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کو کلمہ پڑھامن تو بعد اللہ سے انہوں دعا کی دی، اللہ انہیں دا کہا نیک عمل ہاتھ جن دی وجہ کے نتائی انہیں کو کلمے دی توفیق دیتی ہے. اللہ سے فرمائے موسیٰ جرے لوگ تیری شکل بناتے ہیں میں خدا کو حیا آئیے کہ انہیں کو میں جہنم دا بل بناؤں، کیونکہ انہیں داڑھی رکھیے تے کو دیکھتے تیری شکل تیرے نال مشابہت کرن دی وجہ کے. ایمان والو اسا پتہ نہیں کتنا گناہگار ہوں. آج اگر اسا سونے محمد سین دی شکل بناؤں تو اللہ تعالیٰ سا کو برکتاں بھی نصیب فرمے سن اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بخشش دا بھی اعلان کر دے سن. ول شیطان پچا پڑھاون لاؤں دے یار داڑھی رکھوں بلا گناہ تا کرنے، بلا بندے تانے دے سن یار داڑھی رکھتے تو گناہ کرے نہیں، داڑھی رکھتے داڑھی نال تیویں کرے نہیں. این وجہ کنو اساں تانے دی وجہ کو داڑھی نہیں سے رکھیں دے نہ کل کو کوئی بندہ اے تانا دے مسلمان تھی تے کوڑ مرے نہیں بلا اساں اسلام کو چھوڑ دوں کوڑ کو نہ چھوڑوں، مسلمان تھی تے دھوکہ کرے نہیں بلا اساں دھوکہ نہ چھوڑوں اسلام کو چھوڑ لے وہ داڑھی رکھا تے تو اے کرے نہیں. یہ کیا مطلب بھی او غلط کام نہ چھوڑوں داڑھی چھوڑ دوں. کیا پتہ داڑھی دی سنت عمل کرن دی برکت نال اللہ پاک اساں کو گناہ بھی چھڑوا دے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی قوم جڑے جادوگر مقابلہ کرنا ہے اللہ نے صرف شکل و صورت وچ مشابہت کرن دی وجہ انہوں نے کو کلمہ دی توفیق دے دیتی.
سیدنا لوط علیہ السلام دی قوم دے اتے عذاب آیا. انہاں دے اتے عذاب کیویں آیا کہ فرشتہ آیا ہوں پر دے اتے ساری وسطی رکھی، او آسمان دے قریب گھنٹے دوبارہ ان کو موندھا سٹیا، او تو انگاریاں دی بارش کی تھی. گناہ دو ہاں، ایک گناہ زنا کرن ہا، دوجا گناہ داڑھی منواونا. دوجا گناہ داڑھی منواونا اسا تو صحیح کو عام گناہ سمجھ کی دے، بلکہ گناہ ہی نہیں سے سمجھا، گناہ دی فہرست چو خارج کر چھوڑے سے. بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی فرمائے خالف المشرکین، لوگوں مشرکین ہی مخالفت کرو، داڑھی بدھاؤ، مچھاں کٹاؤ. اسا داڑھی کٹا چھوڑیے، مچھا بدھا چھوڑیں. اسا عاشق جو ہوں، محبوب جو ہوں، اسا کو نبی نال محبت ہے، نبی دی شکل نال محبت ہے. آدم سی اسا کو نبی دی شکل نال نفرت کوئی نہیں، اسا کو محبت ہے. اچھا بھی محبت ہے، محبت ہے تو بل کیوں نہیں رکھے دے؟ کوئی بندہ ڈنڈکا چاہتی کھڑے، فائر مرے دے بندہ جو بھی داڑھی رکھائے ہوتا تے کو فائر مار دے سو، کوئی نہ کوئی جبر ہوں دے نا. اتنی اہم رکن اسلام دا جو ایک نبی داڑھی مننا نہیں آیا، ایک صحابی داڑھی مننا نہیں آیا، اسا تسا کیوں ایک گناہ دی لسٹ جو خارج کر چھوڑے سے. میلاد ہر سال منے ہوں، نبی سی دی شان پڑھ دے بھی ہوں، سن دے بھی ہوں، کہ شان بیان کرنا مقصد یہ ہو بھی زبان دی چس چوں عمل نہ کروں، شان والے دے اعمال افعال دے ہوتے. اور اتھا جتنا مجمع ہے، میں ان صرف 4 ساتھی منگدا جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو دے احیاء واسطے، آپ دی ولادت، آپ دی شان، آپ دل محبت دی وجہ کے نو جڑے ایک مشت کے نو کم داڑھی رکھائی ودن یا بالکل منوئی ودن. 4 ساتھی سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، انہیں دے نال بھی محبت کریں دے ہوئے نبی دے 4 یاریں دے ہوتے 4 شخص اٹھن جڑے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ میں داڑھی نہ منوے ساں. کیا پتا کل موت آ وجے، شام کو موت آ وجے، پرسوں موت آ وجے، کم از کم شکل و صورت اسا محمد مصطفیٰ دی بنے سو. ایک ہوئی ہو جائیں 4 ساتھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے تورے؟ محمد آصف. آصف دا معنی ہے وصف بیان کرن والا، خدا دی تعریف کرن والا. اللہ تعالیٰ تو آپ کو پیارے نبی علیہ السلام دی خواب چی زیارت نصیب فرماوے، آپ دے روزہ مبارک دی حاضری بھی نصیب فرماوے. تشریف رکھو. دوجے ساتھی سیدنا عمر فاروق دی طرز دے ہوتے، آپ دے نشانے دے ہوتے. ماشاءاللہ. تورا نا کیا ہے سی؟ ضیاء الرحمان. رحمان دی چمک، رحمان دی روشنی، رحمان دی ضیاء. اللہ تعالیٰ تو آپ کو دنیا آخرت اپنی روشنی نصیب فرماوے، اپنا نور نصیب فرماوے، خیر اور بھلائیاں نصیب فرماوے. تریجا ساتھی حضرت عثمان ابن عفان دے نادا. آفتاب. آفتاب دا مانا چمکن والا. اللہ تعالیٰ تو کو دنیا میں چمکاوے، آخرت چمکاوے. چوتھا ساتھی مولا علی دے نادا. نعرہ تکبیر. کیا نام سے؟ محمد یعقوب. یعقوب دا مانا ہے بعد جامن والا، اے بھی آخر چاہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جڑواں بھی رہا نا، پہلے اسحاق علیہ السلام پیدا تھے، ان دے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا تھے، اکٹھے پیدا تھے. یعقوب جو بعد باہر ہے دنیا تے نا، انہوں نے ابے رکھ لیتے یعقوب بعد جامن والا. الحمدللہ 4 ساتھی تھی گئے، کوئی 5 تو نہیں بیٹھے، کوئی 5 تن دے نام دے ہوتے. 5واں ساتھی جڑا اٹھی تے اعلان کرے کہ میں اہل بیت دے نام دے ہوتے، اہل بیت دی محبت وہ بھی داڑھی رکھائی، میں بھی داڑھی رکھے نا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت. نہ کیا تو جمشید. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو آپ کو اہل بیت دی زیارت نصیب فرماوے، اتباع نصیب فرماوے. ماشاءاللہ. 6ویں ساتھی آگے. نہ کیا تو محمد اکرم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ سارے کو سنت نال محبت نصیب فرماوے. جڑے ساتھیں وعدہ کیتے اللہ تعالیٰ انہیں کو ایفا کرن دی توفیق نصیب فرماوے، دنیا آخرت دا عزت نصیب فرماوے، پیارے محبوب دے روزے دی حاضری نصیب فرماوے.